بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے رکوع نمبر 19 کا ترجمہ کل پڑھا تھا، حصہ اول کا۔ آج ہم تفسیر پڑھیں گے۔ تو تفسیر میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے نصرت الہی کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں وضاحت کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے فرائض کو ادا کرتی رہیں اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرتے رہیں اور اپنے وسائل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت کے طلبگار رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد ان پر نازل فرمائیں گے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور مدد طلب کرنے کے ذریعے کون سے ہیں تو بتایا گیا کہ پہلا ذریعہ صبر ہے، کہ صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ اور صبر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہو تو اس کے اوپر واویلا نہ کریں، شور نہ کریں، رونا پیٹنا نہ ڈالیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اس کے بعد دوسری صورت نماز کی ہے کہ نماز کے ساتھ مدد طلب کر سکتے ہیں ہم لوگ، نوافل ادا کر سکتے ہیں، سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگیں۔ نفع اور نقصان، مصیبت اور خوشی، پریشانی اور تکلیف، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اللہ کو بھلانے کے بجائے اللہ سے فتح اور نصرت کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ کوئی آسمانی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، کوئی زمینی بیماری ہو، وبا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو تو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے بہت پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر دعا قبول کریں گے۔ ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ ہم خوشی کے موقعوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اپنی آسانی کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، تو پریشانی کے دنوں میں اللہ رب العزت خود بخود ہماری مدد فرمائیں گے۔ تیسری بات ہے کہ شہیدوں کا احترام کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دی، ان کو شہید ہیں وہ لوگ، اور آپ ان کو مردہ نہ کہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس وہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے، اور وہ تم سب سے بہتر ہیں، اور ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی اتنی لطیف اور اتنی خوبصورت ہے کہ تم اپنے حواس میں، تم اپنی ظاہری صورتوں میں تم شعور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی زندگی وہاں پر ان کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ قیامت والے دن جب تمام لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو کوئی بھی جنتی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید ایسا ہوگا کہ وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ پھر دوبارہ سے اسی شہادت کی موت سے گزرے اور اس خوبصورت جو ہے اس مرحلے سے گزر کر واپس پھر اللہ کے انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے۔ تو اسی طرح آزمائش ہے آگے، اور اس کی صورتیں ہیں کہ آزماتے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ قریبی ہوتے ہیں پھر ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کا پروٹوکول بھی پھر وی آئی پیز والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین نبی قرار دیا، تو پھر ہمارے امتحانات بھی تھوڑے سے سخت ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، صدیقین، شہداء، وہ ایسے ہی ان کو اتنے بڑے بڑے درجے نہیں مل جاتے، بلکہ ان کی پریشانیاں، ان کی آزمائشیں، ان کی مشکلات بھی پھر بڑی ہوتی ہیں۔ اور وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو ان کے ایمان کو آزماؤں گا، کس طریقے سے؟ ان کے اوپر کبھی دشمن کا خوف ڈال کے، ان کو کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی ان سے اولاد چھین کے، کبھی ان سے مال چھین کے، کبھی ان کی جان لے کے، کبھی قحط میں مبتلا کر کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو ایک سچے اور ایمان والے مسلمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی پریشانی میں، ہر طرح کی مشکل میں نماز اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا رہے۔ تو مصائب، پریشانیاں جو ہیں، ان میں مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ جو صحیح معنوں میں صابر ہوتا ہے، حوصلہ مند ہوتا ہے، وہ مصیبت کے لمحات میں چیخ و پکار نہیں کرتا، اس کو الزام دیں، اسے الزام دیں، اس کا سر پھاڑ، اس کا گریبان پکڑ، یہ سب کچھ یہ ایک ایمان والے شخص کی نشانی بالکل نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والے ہر طرح کی پریشانی میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم آپ کے لیے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہ آیا ہے اور نہ رہے گا، تو ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے۔ زندگی اور موت کے متعلق جو شخص اس طرح کا تصور رکھے گا وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہے اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔